اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے جو یہ حدیث کا ہفتہ وار سلسلہ شروع کیا ہوا، اس کی آج کی کلاس، آج کی مجلس اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ ہم ان مجالس میں شامل ہوں اور صبح اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر قائم و دائم رکھے، ہماری نیتوں کو خالص رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھا، جو سنا، جو دیکھا، اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے کچھ تھوڑا سا ذکر رہا کہ ہم نے حدیث کی جو کتاب ریاض الصالحین کا جو پہلا چیپٹر تھا، جس کا عنوان حسن نیت کے بارے میں تھا، اس کا باب کا ٹائٹل، تو اس کو مکمل کرنے کے بعد اس کی صرف ریویژن کے لیے کچھ سادے سے سوالات جو ہیں وہ ہم نے شیئر کیے تھے اور ریکویسٹ کی تھی کہ وہ سارے کوشش کریں۔ تو الحمدللہ جنہوں نے کوشش کی ان کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور یقیناً باقیوں نے اگر نہیں بھی کیا تو یقیناً دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں تک ممکن ہو اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل رکھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ کوئی کمپٹیشن نہیں تھا اور نہ ہی وہ نمبرنگ تھی کہ کس نے کتنے نمبر حاصل کیے، صرف وہ ایک ریوائز کرنے کا، دہرائی کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس بہانے سے وہ پہلا باب جو ہے اس کے اوراق جو ہو ان کی الٹ پلٹ ہو کر کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ریوائز ہو کر، تو اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمارے ذہن میں پکی طرح سے بیٹھ جائیں گی اور ہماری زندگی میں اس کا اثر تھوڑا سا بہتر انداز میں ہوگا، تو اس نیت کے ساتھ ہم نے وہ اسائنمنٹ یا وہ ایک ایکٹیویٹی رکھی تھی۔ تو آج ہم تھوڑا سا وقت لگا کے صرف اس ایکٹیویٹی کو ریویو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے لیسن کی طرف ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جی ایک ویڈیو آن ہے، میں نے ڈسیبل تو کر دی ہے لیکن یہ ہوا نہیں ہے۔ ویڈیوز اپنی آف کر دیں پلیز، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ایکچولی میں بھی زوم پہ نیا نیا آئی ہوں تو مجھے کچھ کمانڈ کا پتہ بھی نہیں ہے، تو معذرت اگر کوئی اس سے نہ ہوتا۔ بہرحال آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم نے جو اسائنمنٹ یا ہم نے جو ایک چھوٹا سا کوئز یا دہرائی کرنے کا ایک بہانہ مرتب کیا تھا، اس سلسلے میں مجھے
10 لوگوں نے الحمدللہ رسپانس بھیجے، تو ہم صرف ان کا مختصر سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سوالات کیا تھے اور کہاں پر کسی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، یا یقیناً وہ دیکھنے میں یا سمجھنے میں ہو سکتا ہے کبھی سوال کے سمجھنے میں بھی تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، تو ہم وہ سوالات جو ہیں ان کو مختصر انداز میں صرف ریویو کریں گے، پھر اس کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال تھا کہ ریاض الصالحین کے مصنف کون ہے؟ تو ریاض الصالحین کے مصنف جو ہے وہ مصنف تو امام نووی ہے، ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی دمشقی مصنف یہ ہیں۔ اور جب کتاب کا تعارف ہوا تھا تو اس وقت اس پہ ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور بہت ساری جو مستند اور صحیح احادیث ہیں ان کو انہوں نے مختلف چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کر کے یہ کتاب ترتیب دی، اور اس کتاب کو حدیث پڑھنے اور سیکھنے والے یا خاص کر حدیث جو بیان کرنے والے ہیں ان کے درمیان اس کتاب کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اردو زبان میں بھی بہت زیادہ تراجم موجود ہیں، اور پھر اس کی شرح مزید فوائد وغیرہ بھی۔ اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں یا ہم نے جس ترجمے کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ ترجمہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ہے، تو صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن وہ اس کے رائٹر مصنف جو ہیں جنہوں نے وہ جمع کی اور جنہوں نے وہ کتاب جو ہے وہ ایک ترتیب سے لا کے لکھ کے ہمارے لیے ایک صدقہ کیا، وہ تھے امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی۔ تو دوسرے سوال تھا کہ حدیث نمبر 1 کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو مرکزی موضوع اس کا بہت واضح تھا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جس کا جو بھی عمل ہے اس کا اجر، اس کا اچھا یا برا ہونا اللہ کے قریب اس کا جتنا بھی فیصلہ ہے وہ اس کی نیت پر ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری جو احادیث پڑھی اس سے ہمیں بہت وضاحت بھی ہوئی کہ اگر نیت اچھی ہے اور حسن ہے تو اجر جو ہے وہ بھی اس کے مطابق اچھا ہی ہے انشاءاللہ۔ تیسرا سوال تھا اس میں کہ یہ آیت کس سورہ سے ہے؟ جیسا کہ میں نے کتاب کے شروع میں انٹروڈکشن میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ حسن اصلاحی صاحب نے جہاں پر بھی باب شروع ہوتا ہے باب کے شروع میں قرآن مجید سے کچھ 1 2 3 آیات مختصر سی اس باب کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کوٹ کی، تاکہ اس ایک سند رہے کہ وہ حدیث کے علاوہ قرآن میں بھی اس کے احکامات یا اس کی ہدایات جو ہیں نا وہ بھی موجود ہیں۔ تو جب جو چیپٹر جہاں سے شروع ہو رہا ہے شروع میں ہی آئی تھنک کہ 3 آیات کوٹ کی ہوئی تھی، اور ان 3 آیات میں سے ایک آیت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ سورہ حج تھی، سورہ حج سے یہ آیت جو ہے وہ وہاں پر نقل کی گئی تھی، اور اس کا ساتھ میں ریفرنس بھی دیا گیا تھا اس میں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں حدیث نمبر 1 کے مذکور فوائد کے مطابق مندرجہ ذیل میں سے کون سے آپشن درست ہیں؟ اس کے جو فوائد لکھے ہوئے تھے، جو فائدے لکھے ہوئے تھے، اس میں ہم نے یہ بہت تفصیل سے دیکھا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، نیت کا اظہار زبان سے کرنا اور الفاظ کی صورت میں اپنے زبان سے ادا کرنا نیت کو، اس کا حدیث سے کسی حسن روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ بہت سارے علماء کے نزدیک ایک بدعت ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور نیت آپ کے پکے ارادے کا نام ہے، اور آپ کے نیت کے مطابق ہی آپ کے فیصلے ہوں گے، اور زبان سے ادا کیے الفاظ جو ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ اس کے اگلا جو تھا حدیث نمبر 3 کے مطابق فتح کے بعد کیا باقی ہے؟ وہ حدیث اگر ہم پڑھیں تو وہ فتح مکہ کے بعد جہاد اور نیت، وہ حدیث کے مطابق فتح ہو گئی، مکہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد جہاد اور نیت جو ہے وہ باقی ہیں، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ تو آلریڈی ہجرت مدینہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہجرت کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس کی بھی تفصیل ہم نے کافی حد پڑھی تھی۔ اس کے بعد
یہ الفاظ کس حدیث نمبر کے ہیں؟ یعنی جو ہم نے 12 حدیث پڑھی تھی ان میں سے کون سے نمبر حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ ان کے اول و آخر سب دنسا دیے جائیں گے اور پھر وہ نیتوں پر اٹھائے جائیں گے؟ تو وہ حدیث نمبر 2 تھی۔ حدیث نمبر 2 بھی کافی لمبی حدیث تھی، اور اس کا جو بنیادی نقطہ تھا اس حدیث میں وہ یہی ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی عذاب آ گیا، کسی لشکر کو دنسا دیا گیا یا کسی قوم کو تباہ کر دیا گیا، تو اس میں اگر بے گناہ لوگ بھی، وہ لوگ بھی جو شرک وغیرہ یا وہ لوگ بھی جو ظلم و زیادتی میں ملوث نہیں، وہ بھی اگر وہ مارے جا رہے ہیں تو قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کا حساب کتاب ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ اس سے اگلا تھا حدیث نمبر 4 کے مطابق وہ کون سے لوگ ہیں جو باقی لوگوں کے ساتھ اجر میں برابر شریک تھے؟ تو حدیث نمبر 4 جو ہے اس میں جہاد کا تذکرہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے یا اپنی معذوری کی وجہ سے مدینہ میں پیچھے رہ گئے، جہاد سے پیچھے رہ گئے مدینہ میں ہی، جبکہ ان کی ایک بہت اچھی اور خالص نیت موجود تھی اور ان کا دل بہت کر رہا تھا کہ وہ جہاد میں حصہ لیں، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکے۔ اور لیکن جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں گیا تو وہاں پر جتنے انہوں نے کام کیے، جس وادی میں گئے، جس چوٹی میں گئے، جس پہاڑی پر گئے، جتنا ان جہاد جو مجاہد لوگ جو جہاد میں گئے جتنا انہوں نے اجر کمایا اتنا ہی پیچھے رہنے والوں نے کمایا، کیونکہ ان کی نیت تو بالکل خالص تھی، لیکن ان کی مجبوری نے، ان کی بیماری نے، ان کی معذوری نے انہیں وہیں پر روکے رکھا تھا۔ اس سے آگے تھا حدیث نمبر 6 کی روشنی میں مال کا کتنا حصہ غیر وارثوں کو وصیت کیا جا سکتا ہے؟ وارث تو وہ ہیں جو کسی ایک فرد کی یا ایک انسان کی وفات کے بعد اس کا جو ترکہ ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کے مختلف رشتہ داروں میں، اس میں والدین کا اور بیوی بچوں کا اور دوسرے جو احباب ہیں وارث ہیں ان کا کتنا حصہ ہے، اس کی تو بہت ساری تفصیلیں موجود ہیں، لیکن اس حدیث میں تھا کہ اس کے علاوہ 1/3 یعنی کہ اپنے مال کا تیسرا حصہ جو ہے وہ غیر وارثوں کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے، مال وسیع معنوں میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں اور ایک آدھی مکان ہے جو 2-3 بچے ہیں ان میں بھی جائے گا، اور یہ وہ تو اس صورت میں نہیں۔ اگر کوئی وسیع مال ہے، لمبا چوڑا اللہ تعالیٰ نے دولت تو دی ہوئی ہے، تو اس میں سے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ غیر وارثوں کو وصیت کیا جا سکتا ہے، کسی ادارے میں یا کسی اور یتیم کو یا کسی اور فرد کو یا ادارے کو جس کا اس ترکے میں کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ 1/3 کا اس حدیث میں یہ بھی واضح تھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث ہیں اور حتیٰ کہ قرآن میں بھی کچھ ہدایات ہیں اس طرح کی کہ جو ترکہ چھوڑو تو وہ سارے کا سارا وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے وارثوں کو پیچھے فقیری کی حالت میں چھوڑو، یعنی کہ تمہارے وارث یا وہ اتنے غریب ہو جائیں کہ ان کو کھانے کے بھی لیے کچھ نہ ملے اور تم اپنا سارا جو مال ہے اس کو دوسروں کو ہی مطلب وصیت کر جاؤ۔ اس سے اگلا سوال تھا حدیث نمبر 7 کے مطابق اللہ تعالیٰ کن دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتا؟ کن دونوں چیزوں کو نہیں دیکھتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس میں 2 چیزیں اس حدیث میں منشن کی تھی۔ وہ حدیث کا متن یا مطلب کچھ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں، تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو دونوں چیزیں جن کو دیکھتا ہے وہ تھے دل اور عمل، اور جن کو نہیں دیکھتا وہ تھے جسم اور صورت۔ یعنی صرف جسم اور صورت دیکھ کے ہی فیصلہ نہیں، بلکہ صحیح فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرے گا وہ نیت کے عمل پر، اور عمل کس نیت سے کی گئی، نیت کتنی حسن تھی، کہ نیت کتنی پکی تھی، نیت کتنی اچھی تھی، اس کے مطابق۔ اس سے آگے تھا حدیث نمبر 10 کے متن میں، حدیث نمبر 10 کے متن میں جو عربی متن تھا اس میں اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنے درجے فضیلت رکھتا ہے؟ تو یہاں پر شاید کچھ کنفیوژن ہو گئی ہوگی کچھ لوگوں کے درمیان، کیونکہ جو اس کی فائدے جو لکھے ہوئے تھے اس کے فائدے میں 25، 26 اور 27 درجے تک تھا، لیکن حدیث کا جو متن ہے
جو حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں 20 درجے یا اس سے زیادہ کے الفاظ ہیں، 20 درجے تک زیادہ فضیلت رکھتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز۔ اور اس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ مختلف احادیث میں جب ان کو جمع کر کے ایک فائنل کنکلوژن جب نکالا جاتا ہے، نتیجہ نکالا جاتا ہے، تو وہ نتیجہ حالانکہ وہ ساری حدیث کے مطابق کسی حدیث سے ٹکرا نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ نتیجہ جو ہے وہ فائنل پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور وہ جو 25، 26 اور 27 درجے جو فوائد میں لکھا ہوا تھا، وہ تھا بہت ساری احادیث کو اکٹھا کر کے، اور اگر 20 درجے یا اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ 20 درجے سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی جو باب پڑھ رہے ہیں اب توبہ کا، اس توبہ کے باب میں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم 2 احادیث تھیں، ایک بخاری کی حدیث میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اپنے مغفرت جو ہے وہ طلب کرتے تھے۔ اور دوسری مسلم کی روایت ہے، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو جب جمع کیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے اور 100 مرتبہ تک توبہ کرتے تھے، یعنی 70 سے لے کے 100 مرتبہ تک۔ تو اگر کسی حدیث ایک حدیث کوٹ کر دی کہ 70 مرتبہ سے زیادہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 70 مرتبہ ہی ہے یا 75 ہی ہے، 70 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ایک حدیث میں 100 مرتبہ تک، یعنی اپ ٹو 100، تو نتیجہ کیا نکلا؟ 70 مرتبہ، 70 سے زیادہ اور 100 تک۔ 70 بھی ہو سکتے ہیں، 75 بھی، 80 بھی، 90 بھی، 95 بھی، 100 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ تھا۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے اس کے فوائد جو لکھے ہوئے تھے، اس کا متن لکھا تھا، متن میں 20 درجے، اس حدیث کے متن میں 20 درجے سے زیادہ فضیلت۔ جی ہاں، تو وہ میری معلمہ بتا رہی تھی کہ وہ حدیث جو ہے اس میں 20، جیسا کہ ذکر ہوا کہ 20 درجے یا اس سے زیادہ فضیلت ہے، تو مطلب وہی نکل رہا ہے کہ 20 درجے سے زیادہ ہے، اور دوسری احادیث میں 25، 26، 27 کا بھی ذکر ہے۔ تو جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ 25 بھی ہو سکتے ہیں، 26 بھی ہو سکتے ہیں، 27 بھی ہو سکتے ہیں، اور 20 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے موضوع کی طرف اگر چلیں تو اس میں 3-4 پوائنٹ اکٹھے تھے ایک ہی دفعہ میں، کہ حدیث نمبر 11 کی روشنی میں غلط اور صحیح کی نشاندہی کریں۔ اب اس میں پہلے تھا کہ جو نیکی کر لیتا ہے، جو شخص نیکی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، چاہے وہ نیکی عملی طور پر نہیں کی۔ تو یہ صحیح تھا، یہ صحیح ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ کہ جو بدی کی نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک کامل بدی لکھ لیتا ہے، چاہے وہ بدی عملی طور پر نہیں ہوئی۔ تو یہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اچھی نیت کے ساتھ کوئی اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لیتا ہے، لیکن جب بری نیت یا برے کام کرنے کی کوئی نیت کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے نامہ عمل میں بدی نہیں لکھی جاتی، اس کے نامہ عمل میں بدی نہیں لکھی جاتی۔ ٹھیک ہے، نیکی اگر نیت کرنی ہے تو وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر چاہے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ جب وہ کام ہو گیا تو پھر 10 مرتبہ سے لے کے اس سے زیادہ 700 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ، لیکن بدی کی صورت میں بدی کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ بدی کو عملی طور پر انجام نہ دیں۔ اس میں تیسرا تھا جب کوئی نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اسے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی صحیح تھا الحمدللہ۔ اب یہاں پر تھوڑی سی شاید کنفیوژن ہوگی، جو کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اسے 10 بدیوں سے بھی زیادہ کا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں تھا،
کیونکہ صحیح یہ ہے کہ اگر بدی کرتا ہے، اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس برے کام کے بدلے میں اس کے نامہ عمل میں ایک بدی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. جو نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کم از کم 10 سے لے کے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ، لیکن بدی کی صورت میں ایک ہی بدی اس کے نامہ اعمال میں کاؤنٹ ہوگی. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی آفرز رکھی ہوئی ہیں جن کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان سے فائدہ بھی حاصل کریں اس دنیا میں. آگے تھا، اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ عملی طور پر کرنے سے باز ہو جائے تو اللہ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لیتا ہے. اس کا بھی یہیں پر ذکر ہوا تھا کہ اگر وہ بدی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ عمل میں بدی نہیں لکھی جاتی، لیکن بعد میں وہ اللہ کے خوف سے یا کسی بھی طرح سے وہ نیک جو اس نے جو برائی کا ارادہ کیا اس ارادے کو ترک کر دے اور وہ برا کام نہ انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو یہ سیل میں ایک اور اضافی ایڈیشنل بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ صحیح تھا. یہ جو اس سے اگلا جو ہے حدیث نمبر 12 کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں میں کے درست یا غلط کی نشاندہی کریں. تو حدیث نمبر 12 تھی، اس میں ایک بڑی سٹوری جو ہے وہ سنائی کی تھی تین لوگوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں میں سے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو غار میں پھنس چکے تھے وہ غار سے نکلنے کے لیے. تو اس میں سے پہلا یہ تھا کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. تو یہ درست ہے کہ نیک اعمال جو ہیں ان کے وسیلے سے آپ کا اپنا نیک عمل جو آپ نے ایک خالص اور اچھی نیت کے ساتھ کیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، تو اس کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ عمل کیا، وہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے اور تیرے حکم کے مطابق کیا. یا اللہ میرا وہ عمل جو ہے اس کو قبول فرما اور میری یہ دعا جو ہے وہ قبول فرما. تو اس حدیث میں جب پڑھیں تو اس کا یہ ریفرنس ملتا ہے کہ اپنے نیک اعمال جو آپ نے حسن نیت کے ساتھ کیے ہیں اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. دوسرا، کسی ذات کے وسیلے سے دعا کرنا درست نہیں. اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ کسی دوسری ذات کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا وہ درست نہیں. دوسری ذات سے مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا براہ راست، یہ تو بہت ہی سب سے اچھا اور سب سے احسن اور بلکہ یہی طریقہ ہے. لیکن کسی دوسری ذات کو، غیر اللہ کی ذات کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا وہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے. کرامات اور معجزات صرف اللہ کی مشیت سے ظہور پذیر ہوتے ہیں. تو یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ کرامات اور معجزات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہو سکتے ہیں. اور جو اولیاء ہیں، صحابہ کرام ایون اور نبیوں پر اور انبیاء پر یہ کرامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے اور اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہے تو پھر وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں. اور ان کے بہت سارے ان کی احادیث میں اور قرآن کے آیات میں بھی ہیں. اور جب ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں تو ان میں ہمیں ان کا ذکر ملے گا کہ اللہ اگر چاہے تو نبیوں پر بھی کرامات جو ہیں نبیوں کے تھرو بھی ظاہر ہو سکتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتے. صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرامات اور معجزات جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں. اور آخری تھا، انبیاء اور اولیاء جب چاہیں کرامات اور معجزات کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ پچھلے پوائنٹ کا اپوزٹ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کی ہی مرضی سے ہو سکتا ہے کرامات. کوئی اولیاء، انبیاء، کوئی ولی، کوئی بندہ، کوئی نیک ہے یا جو جیسا بھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر وہ کرامات یا معجزات کا ظہور نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے یہ درست نہیں تھا. ہے حدیث نمبر 12، یہی جو حدیث ہم نے جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا. حدیث نمبر 12 میں کتنے مسافروں کی داستان بیان کی گئی؟ تو حدیث نمبر 12 میں 3 مسافروں کی داستان بیان کی گئی تھی. اس میں 3 مسافر تھے اور اس میں پہلا جو مسافر تھا اس نے یہ ذکر کیا تھا اپنا عمل کہ میں بہت ہی
مطلب اپنے والدین کا بہت ہی عزت کرنے والا ہوں، اور ایک دفعہ میں روز رات کو روز میں اپنے والدین کو سب سے پہلے دودھ دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں دودھ لے کے آنے میں لیٹ ہو گیا، وہ سو چکے تھے، تو ساری رات میں ان کا انتظار کرتا رہا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اور غلام کو بھی دودھ نہیں دیا، حالانکہ صبح ہو گئی۔ تو صبح جب وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پلایا اور باقیوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو۔ تو میں نے یہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اس کی ایک دعا یہ قبول ہوئی، تھوڑی سی چٹان جو ہے سرک گئی۔ دوسرا جو تھا، اس نے اپنے اپنے گناہ کی نیت کا ارتکاب کیا، زنا کا ارتکاب کیا، زنا کی نیت کی، اور جب وہ آخری درجے تک پہنچ گیا اس زنا کے قریب، تو اس عورت نے اللہ کے اللہ سے ڈر کا واسطہ، اللہ کا واسطہ یا اللہ سے ڈر کے کچھ الفاظ کہے، جس سے وہ ڈر گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف تیرے ڈر سے اور تیری رضا کی خاطر میں نے وہ گناہ کا کام جو ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا، بلکہ اس کے بدلے اس عورت کو جو اس کی کزن تھی، اس کو میں نے کچھ مال جو اس کو دیا تھا وہ بھی اس کو معاف کر دیا تھا، تو یا اللہ میرا یہ عمل قبول فرما۔ تو اس طرح سے تھا۔ تو یہ اس طرح سے یہ 3 مسافروں کا تذکرہ تھا اس میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا الحمدللہ بہت اچھا یہ چیپٹر جو ہے یہ ریوائز ہو گیا ہے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ آج کی مجلس جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، کیونکہ جو پہلے ہم نے باب پڑھا، جو میرا ایک نقطہ نظر تھا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں قائم بھی رہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہماری پریکٹس تھی، وہ پریکٹس جو ہے وہ ہمیں یقیناً ہمارے جو ذہن ہیں ان میں نقوش ڈالے گی۔ ہاں معذرت، جو اس میں یہ آخری حدیث کا تیسرا جو ہے اس کا تذکرہ مس ہو گیا، تو وہ تذکرہ تھا مزدور کی مزدوری۔ اس میں ایک مزدور کی مزدوری جو ہے وہ لینے بغیر چلا گیا، تو بہت عرصہ بعد آیا، تو اس نے مزدور کی مزدوری کو انویسٹ کیا ہوا تھا، اور اس کا پھر مال بھی بڑھ گیا مزدوری کا، تو پھر اس نے اس کی مزدوری بھی واپس اس کو لوٹا دی۔ تو یہ آج کا میرا خیال ہے، اس میں میری توقع سے زیادہ اس میں وقت لگ گیا ہے، تو پھر بھی کیونکہ آگے جو 2 احادیث ہیں، پہلی حدیث جو ہم دیکھیں گے وہ تو تھوڑی سی مختصر ہے، لیکن اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ بہت ہی وسیع اور بہت ہی لمبی ہے، تو وہ ایک کلاس میں بہت مشکل سے پوری ہوگی، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک حدیث ہم دیکھ لیں اگلی، تاکہ اگلی کلاس میں صرف ہم ایک ہی حدیث دیکھ سکیں گے جو کہ بہت لمبی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں مطلب حدیث کی طرف۔ اس میں کچھ کمنٹ ہوا تو پھر ہم دیکھ لیں گے، جلدی سے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن میں سٹوری آپ کو اس کی سنا دیتا ہوں، آپ پڑھیے گا ضرور اسے، کہ حضرت ابو سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، پہلی قوم سے، پہلی لوگوں سے گناہ گار قسم کا شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس کو اللہ کا خوف آیا، یا اس نے سوچا، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا سوچا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی نیت کی، تو نیت کے ساتھ وہ ایک راہب یا عیسائی پادری جسے کہتے ہیں اس کے پاس گیا، اور اسے جا کے عرض کی کہ میں نے 99 قتل آلریڈی کر چکا ہوں، تو کیا میں اگر توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو اس پادری نے کہا کہ نہیں۔ جب اس نے نہیں کہا تو اس شخص نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتاؤ، تو لوگوں نے ایک اور عالم کی طرف اس کو نشاندہی کی، تو اب وہ اس عالم جو ہے، اس عالم کی طرف جب گیا، اس کو جا کے اس نے تذکرہ کیا، تو میں 100 قتل کر چکا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کیا مجھے بخش دیا جائے گا؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہوگا؟ یعنی کون ہے جو اللہ اور اللہ، اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ اور اس کے بندے کی توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو نصیحت کی کہ تم فلانی فلانی بستی میں چلے جاؤ، اس بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ تو گناہوں کی سرزمین ہے، اور اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر امن و امان ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پر جا کے اب اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لہٰذا وہ
اس بستی کو چھوڑ کر اس امن والی بستی میں یا نیکی کی طرف جو بستی ہے اس کی طرف اس نے سفر کیا. ابھی آدھے ہی رستے میں تھا کہ اس کو موت آ گئی، وہ مر گیا راستے میں ہی. اب جب وہ اس کی موت آ گئی تو اس کے رحمت کے فرشتے اور دوزخ کے فرشتے، وہ دونوں جو ہے عذاب کے فرشتے، وہ دونوں وہاں پر اس کی روح کو لینے کے لیے آ گئے. یعنی رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے. اب ان دونوں میں تھوڑی سی کنورسیشن ہو گئی کہ یہ تو ایک رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کر چکا تھا اور توبہ کی طرف جا رہا تھا، تو اس لیے ہم لے کے جائیں گے. لیکن جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بدکار قسم کا تھا اور اس نے اتنے 100 قتل بھی کیے ہوئے تھے، لہٰذا اس کو ہم یہ جہنمی ہے اور اس کو جہنم میں لیا جائے گا. اسی اسنا میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اسٹوری جو ہے، ایک پورا اس طرح سے مرتب کیا تھا. ایک کہانی یا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرتب ہوا ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور ہم آج پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد الحمدللہ اس واقعے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو اور رحمت اور عذاب کے فرشتے جو ان میں تھوڑی سی کنورسیشن ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو آدمی کی شکل میں وہاں پر بھیج دیا. تو ان دونوں قسم کے فرشتوں نے کہا کہ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ آدمی جو ہے ہم اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں، یعنی اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. تو جب آدمی کو بتایا گیا تو اس آدمی نے، جو یقیناً فرشتہ ہی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ فاصلہ ناپ لو، جہاں سے وہ چلا اور جہاں تک پہنچا وہ کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں پر جا رہا تھا نیکی کی طرف وہ کتنا فاصلہ ہے. تو جو فاصلہ زیادہ ہو جائے اسی کی طرف اس کا مطلب فیصلہ سمجھا جائے. تو پھر انہوں نے جب فاصلہ جب ناپا اس کے سفر کا، تو جو بدی سے جہاں سے وہ آ رہا تھا اس کی موت کے پوائنٹ تک، تو وہ فاصلہ زیادہ تھا، اور جس طرف وہ جا رہا تھا نیکیوں کی بستی کی طرف وہ فاصلہ کم تھا. اب کیونکہ وہ کم فاصلہ تھا، زیادہ فاصلہ اس نے طے کر دیا تھا، اس لیے وہ جو رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور وہ اس کو مطلب لے گئے. اب اسی روایت کی، اسی صحیح حدیث کی فردر جو کچھ ایک دو اور روایات میں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیا تھا کہ جس زمین پہ وہ چل کے آ رہا تھا، یعنی اس کے پوائنٹ آف ڈیتھ سے لے کے، یعنی اس نے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے لے کے اس کے موت کے مقام تک، اس فاصلے کو حکم دیا اللہ نے کہ تم پھیل جاؤ تاکہ وہ فاصلہ زیادہ ہو جائے. اور جو باقی اس کا فاصلہ تھا جو نیکیوں کی طرف جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تم سکڑ جاؤ تاکہ وہ فاصلہ کم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ سے اپنی خالص نیت کے ساتھ خالص توبہ کر لی. اب وہ خالص توبہ کر کے جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جا رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو موت آ گئی تو یقیناً اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی. تو اور چاہے اس نے جتنے بھی گناہ کیے، چاہے ایک انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کی توبہ جو ہے اگر وہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، یقیناً اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بھی جو خاص رہنمائی ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رہنمائی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف راغب بھی رکھے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس بارے میں ٹائم تو کافی کم رہ گیا، تقریباً 1.5 منٹ رہ گیا، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا اور آپ کا رہنا، یعنی کہ بولنا، سننا، عمل کرنا انشاءاللہ بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اگر آج کے جو پہلے باب کے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوشچن ہوا تو آپ گروپ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ریویو کر سکتے ہیں اس کا ضرور. جزاک اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہم اس مجلس کو برخاست کرتے ہیں. اتوار کو ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے سبق کے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.